نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 کا درس چل رہا ہے۔ کچھ حصہ تو میں نے بیان کر دیا اور کچھ حصہ اس آیت کریمہ کا باقی ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اس کا ترجمہ ہے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا فرمائیں، کھلے ہوئے معجزے عطا فرمائے۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر حضرات تھے وہ شریعت موسوی کے پیروکار تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شریعت موسوی کے اکثر احکام منسوخ فرمائے، اس لیے آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر مستقل طور پر علیحدہ بیان کیا ہے۔ آپ کا اسم شریف یسوع ہے، جس کے معنی ہے مبارک۔ اسی سے لفظ عیسیٰ بنا ہے، یا یہ کہیے کہ لفظ عیسیٰ بھی عبرانی ہے اور ان دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی فرمایا تھا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ یا آپ کی ذات سے پہلے بھی بہت سی برکتیں ظاہر ہو چکیں اور قیامت کے قریب نازل ہونے پر بھی ظاہر ہوں گی۔ چونکہ آپ کی پیدائش بغیر باپ کے ہے، اس لیے قرآن عظیم نے انہیں ان کی والدہ کی طرف نسبت کر کے ابن مریم فرمایا۔ باقی کسی پیغمبر کا نام میں ولدیت نہیں لیا ہے۔ مریم کے لفظی معنی ہے خادمہ اور عابدہ۔ چونکہ حضرت مریم کی والدہ نے آپ کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا اور بچپن ہی سے آپ نہایت عبادت گزار تھیں، اس لیے ان کا نام مریم ہوا۔ آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن عظیم نے 7 مقامات پر حضرات انبیاء کرام کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے۔ انبیاء کرام کی طرح ہی آپ کو خطاب فرمایا ہے وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور اس کے بعد ہے البینات۔ یہ بینات بینتن کی جمع ہے، جس کے معنی ہے روشن معجزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑے بڑے معجزے عطا ہوئے۔ اول تو آپ بذات خود ہی معجزہ تھے، پھر مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھے اور کوڑیوں کو تندرست کرنا، مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مار کر اصلی پرندہ بنا دینا، اور غیب کی خبریں دینا، تورات کا خود بخود سیکھ لینا، یہ وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں سے کسی طرح کم نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایک خاص چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں ملی، اور وہ یہ ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے
ان کو قوت عطا کی پاک روح کے ذریعے سے۔ ایدنا یہ ایدن سے بنا ہے جس کے معنی ہے قوت اور مضبوطی۔ قدس یہاں اس سے یا تو حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں، کیونکہ آپ خود روحانی ہیں اور آپ میں روح بخشنے کی تاثیر ہے۔ حضرت مریم کو پھونک سے فرزند دے دیا، اور آپ کے گھوڑے کے سم کی خاک کو جب سامری نے زیورات کا بچھڑا بنا کر تیار کیا تو وہ خاک اس بچھڑے کے اندر جب داخل کی تو وہ بچھڑا زندہ ہو گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو روح القدس فرمایا ہے۔ ایک بات ذہن نشین رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی معجزات حضرات انبیاء کرام و رسول عظام کو عطا فرمائے وہ سب کے سب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں جمع فرما دیے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہماں دارن تو تنہا داری۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا کیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا کیے، اور دیگر حضرات انبیاء کرام و رسول عظام کو خصوصیات عطا کیں، وہ سب کی سب آپ کی ذات گرامی میں مولا رب العزت نے جمع فرما دی۔ حضرات اکرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام 23 سال کی عمر شریف میں آسمان پر اٹھائے گئے۔ اس عرصے میں حضرت جبریل ہر وقت آپ کے ساتھ رہے، بلکہ یوں سمجھو کہ حضرت مریم کو بچپن شریف میں جنت سے میوے لا کر ان کو کھلاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت انہی نے ان کو شیطان سے محفوظ رکھا۔ ساری عمر یہودیوں کے فریب سے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو بچایا، اور آخر کار یہی ان کو آسمان پر لے گئے۔ غرض کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور اے بنی اسرائیل، جب یہ رسول تمہارے پاس وہ احکام لے کر آتے جو تمہارے نفوس کے خلاف ہوتے، یعنی تمہارا دل ان کو قبول نہیں کرتا، تو پھر تم یا تو ان کو جھٹلا دیتے تھے اور یا پھر ان حضرات انبیاء کرام کو شہید کر دیا کرتے تھے۔ حضرات کرام، اس آیت کریمہ سے ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوئے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ مومن کی مخالفت کرنا بلکہ اس کو قتل کر دینا بھی کفر نہیں ہے، جب تک کہ قاتل کا عقیدہ خراب نہ ہو کہ یا تو اس کو جائز سمجھے یا اس کو ایمان کی وجہ سے قتل کرے کہ یہ مومن ہے، ایمان والا ہے، اور ایمان لانے کی وجہ سے اس کو قتل کر رہا ہے، تب وہ کافر ہوگا قتل کرنے والا۔ اور اگر اس نے اس عقیدے کے ساتھ قتل نہیں کیا تو وہ گناہگار تو ہوگا لیکن یہ کہ کافر نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یزید جیسے ظالم کو بھی کافر کہنے میں تعمل اختیار کیا، کیونکہ اس کا یہ ظلم اپنی باطل حکومت کی خاطر تھا، نہ کہ دینی وجہ سے تھا۔ حجاج ابن یوسف وغیرہ ظالموں کو کسی نے بھی کافر نہیں کہا، لیکن نبی کی مخالفت یا حضرات انبیاء کرام و رسول عظام کو ایذا دینا یہ ایسی حرکت ہے
کہ جس سے انسان کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوا کہ تکبر کرنا اور غرور کرنا یہ بہت بدترین صفات ہیں۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ ان صفات کے ذریعے سے کہ جو بھی متکبر ہو یا مغرور ہو، مولا رب العزت اس کو دنیا کے اندر بھی رسوا کرتا ہے اور آخرت میں اس کی نعمتوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرات اکرام، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوششیں کریں، اور بالخصوص ہم نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے گھر کے لوگوں کو نمازیں پڑھنے کا حکم دیں۔ قرآن عظیم ہم سے یہی کہہ رہا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر کے لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو ان کو تم نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز کی اہمیت ان کے دلوں میں بٹھاؤ، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں اور نماز چھوڑیں، نماز کو قضا کر دیں یا نماز کی اہمیت کی طرف کو وہ مائل نہ ہو تو پھر تم ان کو سزا دو۔ حضرات اکرام، کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم بچوں کو کیا کہیں، بڑے بڑے بزرگ اور بوڑھے ہو چکے ہیں اور نمازوں کی پابندی کا ہم خیال نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کثرت سے کریں۔ ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ بھائی ابھی تو ہم جوان ہیں، بڑھاپا بہت دور ہے، کر لیں گے بڑھاپے میں عبادت، لیکن بھائیوں، موت کا وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ موت بچپن میں بھی آ سکتی ہے، جوانی میں بھی آ سکتی ہے، بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے، لہذا ایک مومن کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک نامی اور سخروی کے ساتھ حاضر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی برضا ہو جائے۔ حضرات اکرام، قرآن عظیم کے اس درس کو آپ سنیں اور اپنے احباب کو بھی سنائیں تاکہ یہ دین کا پیغام عام ہو جائے اور لوگ اس سے فیض یاب ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔